اسمبلیاں تحلیل دو ٹوک جواب آ گیا، آخر مولانا فضل الرحمان کے دعوے کے پیچھے کون ہے؟ اہم خبر سامنے آ گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے امیر JUI مولانا فضل الرحمان کی خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کے دعوے کی تردید کر دی ہے۔ گوہر علی خان نے کہا، تحریک انصاف نے اسمبلیوں سے نکلنے سے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ امیر JUI مولانا فضل الرحمان سے اسمبلی تحلیل کرنے یا استعفوں پر کوئی مشاورت ہوئی، نہ ایسا کوئی فیصلہ ہوا۔ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے دعویٰ کیا تھا کہ تحریک انصاف پختونخوا اسمبلی تحلیل اور قومی اسمبلی سے استعفے دینے پر آمادہ ہو گئی ہے، جبکہ ہم نے تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے۔ مجھے 24/7 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ بانی PTI عمران خان کا ایک اور تہلکہ خیز انٹرویو سامنے آ گیا۔ عمران خان کا اڈیالہ جیل سے غیر ملکی خبرسا ادارے کو ایک اور انٹرویو سامنے آ گیا۔ دی سنڈے ٹائمز سے بات کرتے عمران خان نے ایک بار سنگین الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ عمران خان نے کہا کہ وہ اس وقت دہشت گردوں کے ڈیتھ سیل میں بند ہیں۔ 7x8 فٹ کا ڈیتھ سیل عام طور پر دہشت گردوں کے لیے مخصوص ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ان کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں۔ انہیں مسلسل ایجنسیوں کی نگرانی میں رکھا گیا ہے۔ 24/7 مجھے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ارشد شریف کو سر پر گولی مارنے کا کس نے کہا؟ صحافی کی بیوہ نے تہلکہ خیز انکشاف کر دیا۔ نجی اخبار میں جویریہ صدیق نے انکشافات سے بھرپور کالم لکھ دیا۔ ارشد شریف کی بیوہ کے مطابق 2022 میں ارشد شریف نے مجھے FIR کے بارے میں بتایا۔ ہمارے گھر مشکوک لوگوں نے رات کے 2 بجے گھسنے کی کوشش کی۔ جویریہ صدیق نے انکشاف کیا کہ ارشد کو میسیجز پر اور پھر براہ راست بھی دھمکیاں ملنے لگیں۔ کہا جاتا کہ چپ رہو ورنہ سر میں گولی ماریں گے۔ وہ مسلسل دھمکیوں کی وجہ سے 10 اگست کو اچانک بڑی اجلت میں دبئی چلے گئے۔ اس کے بعد کینیا گئے۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جو دھمکیاں ان کو پاکستان میں ملی بالکل ویسے ہی ان کو کینیا میں قتل کروایا جائے گا۔ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ بانی PTI عمران خان ایک اور انٹرویو میں کھل کر بول پڑے۔ سنڈے ٹائمز کو دیے گئے انٹرویو میں بانی PTI عمران خان نے کہا کہ 2024 کے الیکشن اس کے نتائج کسی انقلاب سے کم نہیں تھے۔ یہ سب مارشل لاء کے ماحول میں رونما ہوا تھا۔ جس طرح پاکستان کو چلایا جا رہا ہے، لوگ موجودہ نظام سے تنگ آ چکے ہیں، اسی وجہ سے لوگوں نے مجھے ووٹ دیا۔ بانی PTI نے ایک بار پھر الزامات کیا کہ یہ سارا کھیل مجھے اور میری پارٹی کو توڑنے کے لیے کھیلا جا رہا ہے، لیکن کوئی اس میں کامیاب ہوا ہے نہ ہوگا۔ مبینہ طور پر 24 گھنٹے نگرانی کے باوجود سلاخوں کے پیچھے سے عمران خان کا تازہ انٹرویو کیسے باہر آیا؟ دی سنڈے ٹائمز نے سارا بھانڈا خود ہی پھوڑ دیا۔ پہلے دی اکانومسٹ، پھر صحافی مہدی حسن، اب دی سنڈے ٹائمز۔ اس سوال کا جواب دی سنڈے ٹائمز نے خود ہی دے دیا۔ غیر ملکی اخبار نے بانی PTI کا حالیہ انٹرویو شائع کیا اور ساتھ ہی یہ گتھی بھی سلجھا دی کہ انٹرویو کب اور کیسے دیا گیا۔ اخبار لکھتا ہے کہ سلاخوں کے پیچھے سے عمران خان کا انٹرویو ان کے وکلاء کے ذریعے کیا گیا ہے، جو زبانی کلامی ہوا کیونکہ جیل میں پینسل کاغذ لے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تحریک انصاف کا نیا سرپرائز تیار، اہم رہنما کو ذمہ داریاں سونپ دی۔ انتخابی نشان کیس کی غلط تشریح، مبینہ دھاندلی اور ٹریبیونلز میں تبدیلیوں کے خلاف پاکستان تحریک انصاف ان ایکشن۔ PTI رہنما بیرسٹر علی ظفر کو اہم ٹاسک سونپ دیا گیا۔ تحریک انصاف چیف الیکشن کمشنر اور چاروں ممبرز کے خلاف ریفرنس تیار کیا جائے گا۔ نجی TV کے مطابق انتخابی نشان کیس کی غلط تشریح، مبینہ دھاندلی اور ٹریبیونلز میں تبدیلیوں کو بدنیتی قرار دیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق چیف الیکشن کمشنر اور چاروں ممبرز کے خلاف ریفرنس جوڈیشل کمیشن میں دائر کیا جائے گا۔ گورنر KP اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا میں پھر لفظی جنگ شروع ہو گئی۔ فیصل کریم کنڈی نے نیا آرڈر بھی لگا دیا۔ مانسہرہ میں ورکر اجلاس سے خطاب میں فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جن کی عزت نہیں وہ بھی مجھے حتیٰ کہ عزت کا نوٹس بھیج رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی طرف سے دیے گئے حتیٰ کہ عزت کے نوٹسز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ گورنر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کو چیلنج دیتا ہوں کہ وہ اپنی پارٹی کے دور حکومت کے 10 سالہ کارکردگی پر مجھ سے مناظرہ کریں، چاہیں تو چینل اور اینکر اپنی مرضی کے لیے ہیں۔ فیصل کریم کنڈی نے یہ بھی کہا کہ عوام نے PTI کو مینڈیٹ دے دیا ہے، گورنر رول کا نفاذ کر کے اسے سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے۔ 2 نامور صحافیوں کی چیف جسٹس پر کڑی تنقید، حامد میر اور عارف حمید بھٹی میدان میں آ گئے۔ سینئر صحافی حامد میر نے ایکس پر ایک کالم شیئر کیا جو ارشد شریف کی بیوہ جویریہ صدیق نے جنگ اخبار میں لکھا۔ حامد میر نے کہا کہ ارشد شریف کے ہاتھوں کے ناخن اور ایک گردہ غائب تھا جب سے قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنے ہیں، ایک دفعہ بھی اس مقدمے کے سپریم کورٹ میں سماعت نہیں ہوئی۔ موصوف کو آج کل حکومت کے ساتھ ناانصافی پر بڑا دکھ ہے۔ ارشد شریف کی بیوہ کی فریاد بھی سن لیں، ارشد شریف کی بیوہ کی فریاد بھی سن لیں۔ صحافی عارف حمید بھٹی نے حامد میر کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا اور لکھا کہ شہید ارشد شریف کا کیس، شاید چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ظلم کو ظلم نہیں سمجھتے۔ درجنوں مرتبہ شہید کی فیملی اور صحافیوں کے مطالبوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کو ایک بار پھر نہ کر دی۔
سینئر صحافی اور تجزیہ کار نجم سیٹھی تہلکہ خیز خبر نکال کر لے آئے۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے نجم سیٹھی نے کہا کہ ان کے پاس نواز شریف کے حوالے سے بڑی خبر ہے۔ نون لیگ کے قائد نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا ہے کہ ہم یہاں آئے تھے اکانومی سنبھالنے، ہم نے بہت بوجھ اٹھایا ہے، لیکن اب ہم جوڈیشری اور لا اینڈ آرڈر کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے معیشت ٹھیک کرنی ہے تو آپ مہربانی فرما کر امن و امان کی صورتحال کو ٹھیک کریں۔ 2018 کا الیکشن مینج تھا، سب ادھر سے کنٹرول ہوا۔ فواد چودھری نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کس طرح بنائی گئی، سابق پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے سب کچھ بتا دیا۔ اینکر پرسن منصور علی خان کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں فواد چودھری نے اعتراف کیا کہ ہماری حکومت میں کوئی بھی ادارہ ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا، سب ادھر سے کنٹرول ہو رہے تھے، جس طرح آج سے ہمارے دور حکومت میں بھی ہائبرڈ نظام چل رہا تھا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کیو ان کے اشارے کے بغیر ہلتے بھی نہیں، جتنی پارٹیاں ہمارے ساتھ تھیں سب انہی کی تھیں، انہی کی طرف دیکھتی تھیں۔